أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين بلا بتلائیے وہ شخص جو قیامت کے دین کو جھٹلاتا ہے، یہ وہی شخص ہے جو یتیم کو دھکے دے کر نکالتا ہے اور مسکین غریب کو کھانا کھلانے پر دوسروں کو بھی ابھارتا نہیں ہے۔ یہ سورہ ماعون کی چند آیات ہے۔ کل جو سورہ کوثر کی 3 آیتیں پڑھی تھی، اس میں آخری آیت تھی ان نشانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے۔ ابتر عربی میں ایسے آدمی کو کہا جاتا ہے جس کی نسل آگے نہ چلے۔ آپ کے دشمن، آپ کے مخالفین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ آپ کے تحریک کو ختم کر دیا جائے اور آپ کی تعداد جو آہستہ آہستہ بڑھتی جا رہی ہے ان کا یکسر خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے عاص بن وائل، جس کی مکہ میں سرداری بھی تھی، جس کی بہت زیادہ شہرت بھی تھی، اس کی سیادت کے لوگ گن گاتے تھے اور لوگوں کو اس وقت میں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ شاید اس کی شہرت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے ماننے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر بے سہارا، آپ کے ماننے والوں کی تعداد بھی بہت کم، اور اس میں مزید آپ کو ایک تکلیف اور صدمہ یہ پہنچا کہ آپ کی نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد میں حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی بچپن میں انتقال ہو گیا۔ تو دشمن کو اور مزید کہنے کا موقع مل گیا، اور اس میں سب سے پیش عاص بن وائل تھا۔ اس نے کہا کہ جب ان کی نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، بچپن میں انتقال کر گئی، تو آپ کے دنیا سے جانے کے بعد آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس زمانے میں اللہ کا کلام کہہ رہا ہے کہ آپ تو ہمیشہ آپ کا نام باقی رہے گا اور آپ کا دشمن ختم ہو جائے گا، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کو اللہ تعالیٰ نے روحانی نسل کو بھی چلایا ہے اور نسبی نسل کو بھی اللہ تعالیٰ نے چلایا۔ اگرچہ نرینہ اولاد سے آپ کی نسل نہیں چلی، مگر بیٹیوں کے واسطے سے قیامت تک جو بھی آپ کی بیٹیوں میں نسل سے آئے گا اس کو سید کہا جائے گا، اور سید کے معنی سردار، اور پوری دنیا کی امت مسلمہ جو بھی حضور کے خاندان سے ہوتا ہے اپنی سر آنکھوں پر ان کو رکھتی ہے۔ اس لیے کہا گیا جو حضور کے خاندان سے ہے زکوٰۃ کے مال سے ان کا تعاون نہیں کیا جائے گا، تعاون نہیں، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کی جائے گی، بلکہ اپنے مال کے پیور حصے سے ان کی مدد کی جائے گی، کیونکہ وہ حضور کے خاندان سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں حضور کے خاندان سے جو افراد وابستہ ہیں ان کا احترام رکھ دیا، اور آپ کی روحانی نسل کے آپ کے نام لینے والے، دنیا میں کوئی لیڈر، دنیا میں کوئی رہبر، دنیا میں کوئی نبی، دنیا میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں گزرا جس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جتنی میرے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ تو قرآن اس زمانے میں بات کر رہا ہے جس زمانے میں حضور کے مخالفین کی تعداد بہت زیادہ ہے، شہرت ان کی بہت زیادہ ہے، مگر اللہ کے نبی کو کہا گیا فصل لربک، آپ اللہ کے ذکر میں مشغول رہیے، فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، ان دشمنوں سے آپ اعراض کیجئے، ان کے پیچھے آپ مت لگیے، بس آپ اللہ کے ذکر میں لگے رہیے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز نماز ہے، آپ نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ رہیے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ پر بھروسہ کیجئے، ان نشانئک هو الابتر، آپ جتنا اعراض کرتے جائیں گے اتنے آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا جائے گا اور آپ کا دشمن اتنا ہی ملیا میٹ ہوتا جائے گا۔ اگر کوئی آپ کے دشمن کو جانتا ہے تو آپ کی حدیث میں آنے کی وجہ سے کوئی جانتا ہے، ورنہ آج اکثر و بیشتر نہیں جانتے کہ حضور کے مخالفین میں عاص بن وائل تھا، اس کا نام بھی باقی رہا تو حضور کی حدیث کی برکت سے۔ تو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ آپ کا دشمن مقتوع نسل ہوگا اور آپ کا ذکر، آپ کی عزت ہمیشہ باقی رہے گی۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو سورہ ماعون ہے اس کے اندر سب سے پہلا خطاب ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو قیامت کے دن کو جھٹلا رہا ہے؟
اور اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے مر گئے کام تمام ہو گیا، اچھوں کو اچھائی کا بدلہ، بروں کو برائی کی سزا، کچھ بھی اس کی حقیقت نہیں ہے۔ وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرَ، ہمیں تو زمانہ ہی ہلاک کرے گا، اس کے بعد کوئی باز پرس نہیں ہوگی، اس کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ دراصل انسان کو جرائم سے روکنے والی چیز اگر کوئی ہے تو بس یہی عقیدہ آخرت ہے۔ مجھے اپنی زندگی کے ایک ایک لمحے کا اللہ کو حساب دینا ہے۔ میں نے اللہ کے حقوق میں کیا کوتاہیاں کی ہیں، اللہ کے بندوں کے حقوق میں کیا کوتاہیاں کی ہیں، اس کا مجھے حساب اللہ کو دینا ہے۔ اگر یہ عقیدہ مضبوط ہے تو انسان پھر جرائم سے رک جائے گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ایک آدمی بہت پریشان کرتا تھا، تو کسی نے کہا حضرت آپ بدلہ لیجئے، تو حضرت نے فرمایا اگر اللہ کی عدالت نہ ہوتی تو میں ضرور بدلہ لے لیتا، مگر اللہ کی عدالت ہے اور وہاں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، اس لیے میں اللہ کی عدالت تک اس کو مؤخر کرتا ہوں۔ یہ قرآن جس کو خطاب کر رہا ہے اس میں ہم بھی شامل۔ کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ ہم ایمان لائے، تسلیم بھی کر لیا، دل سے بھی مان رہے ہیں، زبان سے بھی اقرار کر رہے ہیں کہ قیامت کا دن برحق ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ کفار اپنی زبانوں سے اس کو جھٹلاتے ہیں، ہم اپنے عمل سے اس کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہمارا عمل کیا ہے؟ ہمارا عمل یہ ہے کہ مسجد چھوڑ کر بازار کے اندر چلے گئے تو ہم سے زیادہ برا کوئی نظر نہیں آتا، گویا ہمیں عقیدہ آخرت کا استحضار ہی نہیں ہے۔ تو ہم ایمان تو لا چکے ہیں، زبان سے اقرار کر رہے ہیں، مگر دل کے اعتبار سے اس پر خطرناک طریقے سے غفلت طاری ہے۔ اس لیے انسان معاملات کرتے وقت یہ نہیں سوچتا، اپنی آفس میں بیٹھا ہے، سامنے والا مجبور آدمی آتا ہے، اس کا کام اس وقت تک ہم کر کے نہیں دیتے جب تک وہ ہماری جیب گرم نہیں کرتا، جب تک رشوت نہیں ملتی اس کا کام تمام نہیں ہوتا۔ اگر عقیدہ آخرت کا استحضار ہوتا تو یقیناً انسان اس وقت سوچتا کہ مجھے اس معاملے کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ خود حضور نے روایت میں فرمایا 5 چیزوں کے بارے میں جب تک سوال نہیں ہوگا بنی آدم کا قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تم کو اتنی لمبی عمر دی تھی، اس کو کن چیزوں میں صرف کیا؟ تم نے اپنے اولاد کے لیے مال کمایا تو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ یہ جو 5 سوالات ہیں یہ کل قیامت کے دن ہی سوال کیے جائیں گے۔ تو یہاں جو سب سے پہلا سوال ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو عقیدہ آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ تو کفار تو زبان سے جھٹلاتے ہیں، ہم اپنے عمل سے جھٹلاتے ہیں۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہی شخص ہے جو یتیم اور مسکین کو دھکے دے کر کے نکالتا ہے۔ کفار میں ایک کافر ایسا تھا جس کے پاس ایک یتیم بچہ اپنی بوسیدہ حالت میں اس کے پاس اپنی ضرورت لے کر کے گیا، تو بجائے اس کی کہ اس کی ضرورت کو پورا کرے اس کو دھکے دے کر کے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وہی ہے جس کو اس کا اندازہ نہیں ہے کہ میں جس کو دھکے دے رہا ہوں کل قیامت کے دن اس کا بھی مجھ سے حساب ہوگا، مجھ سے بات پرس ہوگی۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود تو دوسروں کو کھانا نہیں کھلاتا مگر دوسروں کو ابھارتا بھی نہیں ہے۔ اپنے مال کم ہو جانے کا اندیشہ ہے تو کم سے کم دوسروں کو تو ترغیب دے دا کہ کم سے کم ان محتاجوں کی حاجت روائی کی جائے، لیکن یہ وہ ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، مسکینوں کو کھانا کھلانے پر بھی ابھارتا نہیں ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی سارے جرائم ہیں وہ جرائم یا تو آخرت کا انکار کرنے کے نتیجے میں ہے یا آخرت کا اپنے دلوں میں استحضار نہ ہونے کے نتیجے میں ہے۔ آج ایمان والا اس انداز سے شمار کیا جاتا ہے کہ دل سے تسلیم کرتا ہے، زبان سے اقرار کر لیتا ہے، مگر حقیقت میں دلوں کے اعتبار سے ان عقائد پر غفلت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے وہ غفلت کے پردے دور فرمائے، ورنہ سیم وہی جرائم جو کفار کر رہے ہیں آج مسلمان بھی وہی جرائم کر رہا ہے۔ وہ آخرت کو مانتا ہے، وہ حساب کتاب کو مانتا ہے، لیکن ماننے کے حد تک کیا فائدہ؟ گاندھی جی بھی اسلام کی حقیقت کو مانتا تھا، جانتا تھا، مگر عمل سے وہ کورے تھے۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ اس لیے عقیدہ آخرت یہ بتاتا ہے افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا،
کیا اللہ کی عدالت میں ایک ایمان والا متقی شخص اور ایک فاسق اور فاجر گنہگار دونوں برابر ہو جائیں گے؟ لا یستوون، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ بھلا وہ شخص جس نے فرعونیت کی طرح پوری دنیا میں ظلم کیا ہو اور ایک معصوم جس نے اپنا ظلم سہا ہو، ظالم اور مظلوم دونوں برابر ہو جائیں گے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ کی عدالت سے یہ بعید بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والے اور متقی کے ساتھ، فاسق اور فاجر کے ساتھ یکساں معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرح متقی اور پرہیزگار کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نمرود اور قارون کے ساتھ بھی وہی معاملہ کرے جو اپنے نیک بندوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ ہرگز اللہ کی ذات سے یہ بعید ہے۔ اگر ظالم ہے تو آپ کو ظلم کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اگر مظلوم ہے تو ظالم کی طرف سے آپ کو آپ کے حقوق دلوائے جائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر جہاں کفاروں کو بیدار کیا جا رہا ہے، ہم کو بھی غفلت کے پردوں کو اٹھانے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ مزید 3 آیتیں باقی ہیں انشاءاللہ۔